اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اس چیز پہ غور کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے آنکھ کھلتی ہے صبح تو ہمارا شیطان جو ہے وہاں پہ حملہ کرنے لگتا ہے، اور اس کی بھی تیاری اس سے پہلے کر کے رکھتا ہے۔ کیسے تیاری رکھتا ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ شیطان انسان کے ناک کے بانسے میں سوتا ہے، یعنی وہ ہمیں رات بھر بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بالکل ہماری آنکھ کے پاس ناک کے بانسے میں ہوتا ہے کہ جو ہی انسان کی آنکھ کھلے میں اس کو بہکانا شروع کر دوں۔ تو پیاری بہنوں، شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ کوشش کریں جتنی دفعہ باتھ روم میں جائیں اتنی دفعہ وضو کریں۔ وضو سے انسان شیطان سے بہت حد تک بچ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تب ہی ہم، اور بہت بہت دعا کریں، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شیطان انسان کا آج بھی دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کو میں آپ کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ورگلایا اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان کی یہ دشمنی آج بھی جاری ہے، وہ انسان کو ورگلاتا ہے تاکہ انسان اس حد کے اندر قدم رکھ دے، اس باؤنڈری میں قدم رکھ دے جس میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ کون سی باؤنڈری ہے پیاری بہنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تخلیق کی، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے ان دونوں چیزوں کو دیکھو اور وہ چیزیں بھی دیکھیں جو اس کے اندر ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا تیرے جلال کی قسم، جس نے بھی اتنی اچھی جگہ کی خبر سنی وہ تو دوڑا آئے گا کہ اتنی اچھی خبر، ہر شخص اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد مکروہات کی، حرام چیزوں کی باؤنڈری بنا دی جو انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بلایا تو انہوں نے کہا مجھے تیرے جلال کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر جہنم کو دکھایا، اللہ اتنا برا گھر، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس کے بارے میں سنے اور پھر بھی اس میں آئے۔ پھر اس کے ارد گرد شہوت نفس کی بار لگا دی گئی۔ بار آپ کو پتہ ہے جو درخت، جو ایک پار کے ارد گرد باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا اب کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جنت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری جو بنا دی وہ حرام چیزوں کی بنا دی کہ جب تم حرام چیزوں سے بچو گے تو پھر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ اسی طرح اگر شہوت نفس پہ قابو نہیں پاؤ گے، اس کے چنگل میں، اس کے شکنجے میں پھنسے رہو گے تو پھر تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو پیاری بہنوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان ہمارے ابا اور ہمارے اماں یعنی حضرت آدم اور حضرت علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور وہ ابھی تک ہمارا دشمن ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی ذہن سازی کرتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، یقین دہانی کراتا ہے کہ اس برائی کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں میں اچھا مقام ملے گا۔ دنیا میں رہنے کے لیے برائی کو ناگزیر بنا کے دکھاتا ہے کہ نہیں بھائی، اس کے بغیر تو تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو تم دنیا میں چل ہی نہیں سکتے۔ وہ انسان کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اگر اس برائی کو چھوڑ دیا تو جینا ممکن ہی نہیں رہے گا، پھر انسان برائی کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو انسان کے بھٹکنے کی یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے اپنی غلطی سے پلٹ آنے کا، توبہ کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان ورگلاتا ہے کہ تمہاری توبہ کب سنی جائے گی۔ یوں انسان آہستہ آہستہ دعا مانگنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے نیکیاں کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان کا مشن ہے اور یہی انسان کی دشمنی ہے۔ اس کشمکش کی، اس دشمنی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ انسان کے ضمیر اور اس کے دل و دماغ کے میدانوں میں بھی لڑی جا رہی ہے۔
جو انسان پختہ ارادہ رکھے گا اور پختہ علم رکھے گا، سچا علم رکھے گا، صرف وہ افراد ہی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا اس پہ شیطان غالب آ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا، سجدے کا حکم دیا تو وہیں سے کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ حق کی دعوت دینے والا ایک آدم ہوتا ہے جس کے سامنے انسانوں نے جھکنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے نہ جھکیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابلیس کی پیروی کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے جانے کا مقصد واضح کر دیا کہ زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک تمہیں فائدہ اٹھانا ہے، پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جسے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ایک خاص مدت تک کے لیے، اور وہ خاص مدت کیا ہے؟ ہماری موت تک کا وقت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ایک خاص وقت تک بھیجا گیا۔ یہ خاص وقت جو ہے یہ انسان کے لیے اس کی زندگی ہے اور ساری کائنات کے لیے قیامت تک کا وقت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ایک راہ گزر ہے۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے صرف ہم نے اس راستے سے اتنا مال لینا ہے، اتنا زیادہ رہ ڈالنا ہے جو ہمیں آگے کے لیے جنت میں جانے کے لیے ہماری مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔